بسم اللہ الرحمن الرحیم اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری۔ ننی بے شک میں، انا میں ہی، اللہ تعالی ہوں، لا نہیں، الہ کوئی الہی برحق، الا مگر، انا میں ہی، فاعبدنی پس عبادت کرو میری، واقم اور قائم کرو، الصلاۃ نماز، لذکری میری یاد کے لیے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، پس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھ۔ اننی انا اللہ، تعلق، اللہ تعالیٰ نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اس تعلق سے آگاہ کیا جو اللہ تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھا کہ بلا شبہ میں ہی تیرا رب ہوں جو میں تجھ سے مخاطب ہوں، یعنی تجھے پیدا کرنے والا، تیری پرورش کرنے والا اور تیری ہر ضرورت پوری کرنے والا صرف اور صرف میں ہوں۔ پھر جوتے اتارنے کے حکم کے بعد وحی کو غور سے سننے کی تاکید فرمائی، کیونکہ چننے سے مقصود ہی وحی کے ذریعے سے رسالت کی ذمہ داریاں سونپنا تھا۔ اب اپنا ذاتی نام انا، میں، کیونکہ ملاقات میں پہلی چیز یہی ہے کہ ایک دوسرے کا نام معلوم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تو اپنے کلیم کا نام جانتا ہی ہوں، میرا نام اللہ ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے باقی سب نام صفاتی ہیں جن میں اس کے 99 نام بھی شامل ہیں، اور وہ بے شمار نام بھی جن سے اس نے ابھی تک کسی کو آگاہ نہیں فرمایا۔ لفظ اللہ عربی زبان میں اس ذات پاک کا نام ہے، جب اللہ کہہ دیا تو اس میں اس کے تمام نام بھی آ گئے اور تمام صفات بھی، اور پھر انا کے ساتھ تاکیدی حکم موسیٰ علیہ السلام سے شک کا امکان دور کرنے کے لیے ہے، کیونکہ انوکھی بات سن کر جلدی یقین نہیں آتا۔ لا الہ الا انا اننی انا اللہ لا الہ الا، یہ سب بہت غور طلب بات ہے۔ یہ جاننا، اس پر یقین رکھنا، اس کے مطابق عمل کرنا ہر جن و انس پر واجب ہے۔ اسی بات کی تعلیم کے لیے تمام تر انبیاء کو مبعوث فرمایا گیا۔ فاعبدنی، یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے جن و انس کو پیدا کیا گیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ میری ہی عبادت کریں، یعنی جب میرے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں تو میری عبادت کرو، صرف میری۔ عبادت میں ہر وہ عمل آ جاتا ہے جو انتہائی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، انتہائی درجے کی عاجزی کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ کیا جائے۔ اس میں قول، فعل اور دل کا اخلاص، سب کا اخلاص ہونا، شامل ہونا ضروری ہے، مخلص ہونا بہت ضروری ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي فَاعْبُدْنِي، ہر قسم کی بدنی اور مالی عبادت کا ذکر آ جاتا ہے، لیکن چونکہ نماز تمام عبادتوں کی جامع ہے، سب سے اہم عبادت ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ایمان کی سب سے پہلی شرط اور علامت ہے کہ جس سے مسلمان کی پہچان ہو کر اس کا خون اور مال محفوظ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا خاص طور پر الگ سے بھی ذکر فرمایا، اور اس میں بہت ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پہلی وحی جو نماز کا حکم دیا گیا، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ہماری نمازیں آج ہم دیکھ لیں کیسی ہیں، نمازوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے۔ لِذِكْرِ
ذکری کی دو تفاسیر ہیں، دونوں ہی درست ہیں۔ پہلی یہ کہ نماز کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو، ایک نماز سے فارغ ہو تو اگلی نماز کے انتظار میں مشغول رہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ اس طرح اس کا سارا وقت ہی نماز میں مشغول ہوگا، جو اللہ کی یاد کا سب سے اچھا طریقہ ہے۔ بنی اسرائیل کی صورت میں بھی ہم پڑھیں گے، بنی اسرائیل میں اس کی آیت ہے 78، ہر وقت یاد رکھنے کا نتیجہ اللہ کی نافرمانی سے اجتناب ہوگا۔ ہر وقت یاد رکھنا ہے اللہ رب العزت کو۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر ہم اللہ کو یاد نہیں کریں گے، غافل ہو جائیں گے، تو برائیوں میں ہم خود بخود گرنے لگ جائیں گے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے بھول جائیں تو یاد آنے پر نماز پڑھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن نے بھی ہمیں بتایا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ بھول چوک تو ہو جاتی ہے نا، انسان کمزور ہے۔ جو شخص کوئی نماز بھول جائے تو جب اسے یاد آئے پڑھ لے، اس کا کفارہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز میری یاد کے وقت قائم کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی نماز بھول جائے یا سو جائے یا اسے یاد نہ رہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب اسے یاد آئے پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، سورۃ الکہف، اور اپنے رب کو یاد کرو جب جب بھول جاؤ۔ اور ہم سب اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائیں، ایک دوسرے کو بھول جائیں تو گلے شکوے کرتے ہیں۔ رب کوئی بھولنے والی ہستی ہے بھلا؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری۔